صلى الله عليه وسلم. ملک پاکستان میں جن لوگوں کے نام تبلیغی، تعلیمی، تربیتی، روحانی اور فلاحی خدمات میں سر فہرست ہیں، ان میں ایک منفرد نام مفکر ملت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب کا ہے۔ آپ کی خدمات دینیہ سے ایک زمانہ مستفیض ہو رہا ہے۔ آپ کی قائم کردہ تحریک اصلاح معاشرہ کا دائرہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ آپ کا ویژن ہے کہ نسل نو کی تربیت کے لیے تمام صلاحیتیں وقف کر دی جائیں اور اس کا بہترین حل دینی اور عصری تعلیم پر بھرپور توجہ دینا ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ مدارس دینیہ کو جدید دور کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا جائے تاکہ اس سے فارغ التحصیل علماء دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق دینی خدمات سر انجام دے سکیں۔ انہی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے مفکر ملت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب نے مرکز اصلاح معاشرہ کی بنیاد 2021 بمطابق رمضان المبارک میں شب قدر کی مقدس رات میں رکھی۔ یہ ادارہ بہت جلد اشاعت و تبلیغ کا ایک بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اس مرکز کا پہلا تعلیمی بلاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے، مکمل ہو چکا ہے اور اس کا افتتاح کچھ عرصہ قبل کر دیا گیا ہے۔ اس کی جدید اور خوبصورت عمارت ہمارے ویژن کی عکاس ہے۔ اس مرکز میں 700 سے زائد طلباء طالبات زیر تعلیم ہیں جن کی تمام تعلیمی ضروریات ادارہ کے ذمہ ہیں۔ 50 سے زائد افراد پر مشتمل عملہ ادارہ میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ہم طلباء کی فکری، علمی اور بالخصوص روحانی تربیت کے لیے پرعزم ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ 3 وقت تازہ اور صحت افزا کھانا، کپڑے دھو کر استری کر کے فراہم کرنے کا انتظام، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی موجودگی، کھیلوں کی سرگرمیاں اور صفائی ستھرائی کی اعلیٰ سہولیات ہماری خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مرکز میں موجود گرینڈ جامع مسجد کی 3 منزلوں کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہر جمعے ہزاروں افراد ملک کے طول و عرض سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں اور یہ خوبصورت اور روحانی منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ مختلف اجتماعات کے موقع پر بھی اہل محبت کی بھرپور شرکت کا منظر ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی رونقیں اور زیادہ قابل دید ہوتی ہیں جب اہل ایمان کی بڑی تعداد یہاں وقت گزارتی ہے، سحر و افطار میں شرکت کرتی ہے۔ سینکڑوں لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن مسجد کی تزئین و آرائش کا کام ابھی تشنۂ تکمیل ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ مسجد کا کام جلد پایۂ تکمیل کو پہنچے۔ طلباء کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 5 کنال اراضی پر مشتمل ایک نئے اور بڑے تعلیمی بلاک کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اس بلاک میں طلباء کے لیے وسیع لائبریری، کمپیوٹر لیب، ریسرچ سینٹر اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وسیع سہولیات موجود ہوں گی۔ مستقبل قریب میں ادارہ میں طلباء کے لیے ہاسٹل اور ایک میڈیکل سینٹر کے قیام کی اشد ضرورت ہے۔ طالبات کے لیے ہمارے پاس مستقل کوئی بلڈنگ موجود نہیں ہے۔ ہم دختران اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب ایک بلاک کی تعمیر کا جلد ارادہ رکھتے ہیں۔ یقیناً ہمارے ان منصوبہ جات میں کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ ہوگی۔ ہماری اہل محبت سے گزارش ہے کہ ان تمام منصوبہ جات کی تعمیر میں ہماری بھرپور معاونت کریں۔ ان منصوبہ جات میں سے کوئی ایک کام یا کسی کام کا کوئی ایک حصہ اپنے ذمے لے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ کسی ایک یا چند طلباء کا خرچ اپنے ذمے لے کر
اس دینی مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، امید ہے اب بھی پہلے سے بڑھ کر ہمارے دستوں بازو بنیں گے۔ آج جب کہ ادارہ ان کے نام کی سوری اور معنوی تصویر بن چکا ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، احسن بھی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا تو بلا شبہ خواب سے زیادہ حسین تعبیر بھی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت کے عزائم اب بھی بہت بلند ہیں۔ اس ادارے کو ہم بلا شبہ اور بلا خوف تردید ایک ماڈل ادارہ قرار دے سکتے ہیں۔ مجھے یقین جانیے بے انتہا خوشی ہوئی جب میں نے حضرت کے ساتھ ادارے کو، فن تعمیر کو، معیار تعمیر کو، منظر کو دیکھا، اور یقیناً جیسا منظر ہے ایسا ہی عظیم القدر یہاں تعلیمی اور تربیتی نظام بھی ہوگا۔ اگر اچھے خاندانوں کے لوگ آئیں گے، بچے آئیں گے، تو مجھے امید ہے کہ پیر صاحب کی سرپرستی میں ہمارے معاشرے کو اچھا ہیومن ریسورس یا اچھا انسانی سرمایہ ملے گا، اچھے انسان تشکیل پائیں گے، پھر اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، اچھی قوم بنے گی، اچھا ملک بنے گا، اچھا وطن بنے گا۔ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، اس ادارے کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اس نظم کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت قبلہ علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری کے علم میں، عمر میں، سعادات میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ اس ادارے پر اور اہل سنت و جماعت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ میں کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ آج اس مرکز محبت میں، اس مرکز علم میں، اس مرکز دین میں آپ سب حضرات کو اپنی اور اپنے دوستوں کی جانب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ہی صدقہ ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ دعا ایک ہی کرنی ہے کہ اللہ خلوص عطا فرمائے، بس جب تک زندہ رکھے دین کے لیے رکھے۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔